الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے سماجی دور میں روٹی انسان کا نصب العین بن گئی ہے۔ انسانی تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں کی جتنی آج ہے۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ میں بہتر سے بہتر روٹی کا انتظام کر لوں، اور اس میں حلال اور حرام کی تمیز وہ ختم کر چکا ہے۔ جائز ہو یا ناجائز ہو، یہ ایک طرف ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے اور روٹی کھانی ہے۔ اور یہ بھی عجیب شان ہے اللہ کی کہ جتنی نعمتیں بندوں کو آج میسر ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک عام آدمی بھی گھر میں کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو دو دو تین تین ڈشز ہوتی ہیں، اور جتنی اللہ کی ناشکری آج ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کسی موقع پہ تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ جس سے ہماری رزق کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے ہمیں 17 ایسے پوائنٹ ملے ہیں جن کو ہم نے یکجا کر دیا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ تم اس کو استعمال کرو گے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیں۔ چنانچہ اس میں رزق کی پہلی کنجی ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق آپ کو ہم دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس میں وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا میں اسے رزق دوں گا۔ تو یہ بہترین کنجی ہے رزق میں وسعت حاصل کرنے کے لیے۔ آج اکثر گھروں میں دیکھا کہ نماز کے اہتمام میں بہت کمی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، عورتوں کی عشاء کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو جب گھر کے سارے لوگ نماز کی طرف سے بے فکر ہوں گے تو پریشانیاں تو ہوں گی صحیح۔ پھر ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو مرد مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، گلی کوچہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے، عورت مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کی کلر میچنگ کر رہی ہوتی ہے۔
یہ تو پھر ٹکرے ہی ہوئی، نماز تو نہ ہوئی۔ رزق کی دوسری کنجی ہے کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو آسانی کر دیتے ہیں، ہر مشکل سے اس کو مخرج عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن عظیم الشان میں یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی استغفار کی کثرت سے اللہ ہمارے رزق کی پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ پھر تیسرا عمل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں، مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ایک طرف سے گاڑی جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، پھر دوسری گاڑی آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام رکھا ہوا ہے کہ بندے کو اللہ رزق دیتے ہیں، جب وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور رزق دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہا ہمارے بزرگوں نے انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں کہ تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اور اندازہ کیجئے کہ 2.5% زکوٰۃ غریبوں تک پہنچانی ہوتی ہے، اور 97.5% کا مالک اللہ دینے والے کو بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کوئی اتنا ہائی پے دینے والا مالک دیکھا کہ 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% اللہ اس کی تنخواہ دیتے ہیں کہ یہ تیرے لیے اب حلال ہو گیا۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ دیتے ہیں وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ تو جب ایک طرف سے دعوت نہیں پہنچے گی مستحق لوگوں کو تو اللہ کسی اور کو ذریعہ بنا دیں گے، چنانچہ اللہ کسی اور بندے کے ذریعے سے وہ رزق پہنچا دیتے ہیں۔ پھر پریشان ہو کے آتے ہیں، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ جب اللہ نے تمہیں وہ وقت دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تم نے نہیں کیا تو اللہ نے روٹ بدل دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان اللہ اقوام اختصهم بالنعم لمنافع العباد، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے نفع کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں تک رزق پہنچاتے ہیں اور اللہ ان کو اور رزق دیتا جاتا ہے۔
ایک کے بدلے 10 کا ملنا تو عام سی بات ہے۔ راوی بصری کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کے گھر کچھ مہمان آئے، شام کا وقت ہو گیا، اب مہمان بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ کھانا ملے گا۔ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس نے جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے۔ انہوں نے روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہے۔ کہتے کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا، اس کو واپس چلا جائے۔ بندہ چلا گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ ایک بندہ روٹیاں لایا ہے۔ کتنی؟ جی 9 لایا ہے۔ کہتے کہ یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا، اس کو خود چلا جائے۔ اب رات بھی کافی ڈل گئی تھی اور مہمان بھی تنگ آ گئے تھے بیٹھے بیٹھے اور کھانے کے انتظار میں تھے، تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ انہوں نے خادمہ سے کہا کہ پتہ کرو کون ہے۔ کہ جی بندہ آیا ہے۔ کتنی روٹیاں لایا ہے؟ کہنے لگے 9۔ ہمارا حصہ نہیں ہے، اس کو خود چلا جائے۔ تو خادمہ نے کہا کہ آپ کیوں بار بار واپس کر رہی ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ میرے پاس صبح 1 روٹی تھی، سائل نے آ کر مانگی تو میں نے وہ روٹی دے دی۔ اب اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو 10 روٹیاں ہونی چاہیے۔ خادمہ نے معافی مانگی کہ 10 ہی روٹیاں تھیں، 1 میں نے اپنے لیے الگ کر لی۔ تو 1 کے بدلے 10 کا ملنا تو عام سی بات ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ چاہتے ہیں اور بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ چوتھی کنجی ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور رزق بھی وسعت میں ملے گا۔ تو جو لوگ جاتے ہیں کہیں وہ دین کی نسبت سے جائیں، دین کی نیت کر کے جائیں، اللہ رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ 5ویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بندی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو زمین کے نیچے سے نکلتی ہیں، ان کی جسمانی غذا بندی۔ تو تقوی سے انسان کو روحانی اور جسمانی سب غذا ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کو اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ جو متقی ہوگا اسے اللہ رزق پہنچائے گا۔ ہم نے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جو دنیا کے اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے کہ ان کے اوپر بڑھاپے میں ایسا وقت آیا کہ محتاجی میں ان کی موت آئی، مگر دین والوں کے لیے آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ ہاں یہ تو سنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کھجوریں کھا رہے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے،
تو پتہ ہی نہ چلا اور اتنی کھجوریں کھا لی کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت آ گئی۔ محتاجی میں موت آنا یہ دینداروں کے ساتھ نہیں ہے۔ رزق کی چھٹی کنجی ہے کثرت عبادت۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دے گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو تیز رفتاری کا مقابلہ جیتتے ہیں۔ عام گھوڑا تو 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے اور وہ گھوڑے لاکھوں کروڑوں میں ملتے ہیں۔ اب اگر دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کے مالک کو کوئی کہے کہ یہ گھوڑا دے دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرا ریس جیتنے والا گھوڑا ہے، میں اس کو گدے گاڑی میں استعمال کے لیے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی گدہ گاڑی میں استعمال نہیں ہونے دیتے۔ رزق کی ساتھی کنجی کثرت حج اور عمرہ کرنا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، وما امعر حاج قط، کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ ومل امار، امار کیا ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو غیر کی محتاجی نہیں رہتی۔ آٹھویں کنجی رزق کی صلہ رحمی کرنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو پسند کرے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آج دیکھیں تو ہم صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی پہ عمل کرتے پھر رہے ہیں۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن آپس میں نہیں بولتے، فلاں سے لڑائی، فلاں سے لڑائی، فلاں سے لڑائی، اور یہ قطع رحمی کی وجہ سے پھر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو تو دیکھا ماں باپ سے نہیں بولتے۔ جب ہم اپنے رشتے ناتوں کا خیال نہیں کریں گے تو رزق کے دروازے خود اپنے لیے بند کر دیں گے۔ رزق کی نمی بنی ہے کمزوروں سے حسن سلوک کرنا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو نوجوان بچے ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کام بھی کوئی نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں اور بس کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر ہمارے عملوں پہ اللہ حساب لیتے تو ہم تو زمین پر زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اب اگر زندہ ہیں تو اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر کمزور ہیں، بوڑھے ہیں،
جن کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی رزق دے رہا ہے اور ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رزق کی 10ویں کنجی اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک تفصیل آئی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے مثال پرندوں والی بنا دیتے ہیں۔ پرندے گھر سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پیٹ بھر کے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو بھوکے، آتے ہی بیوی کو کھانا دو، امی کو کھانا دو، فلاں کو کہتے ہیں کہ کھانا دو۔ رزق کی 9ویں کنجی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الحکم، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کا درس کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں من لم یشکر النعمہ فقط تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کو نعمت واپس لینے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یشکر النعمہ فقط تعرض لزوالها ومن شکرها فقط قید بعقالها، اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قابو کر لیتا ہے۔ تو جب ہم شکر ادا کریں گے تو نعمت ہمارے پاس رہے گی اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جو اللہ ان کی ضمانت لیتا ہے، ان عاش روزے کا، کہ اگر وہ بندہ زندہ رہے گا تو اللہ اس کو رزق دے گا، وکفا، جو کافی ہوگا، وہ ان ماتا، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رجل دخل بیتہ بسلام، وہ بندہ جو گھر داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کہے، فہو ضامن اللہ، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوستوں کی محفل میں تو خوب کھلکھلاتے کے ہنستے ہیں، دفتر میں ادھر ادھر، لیکن جب گھر آتے ہیں تو بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ، جبکہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اتنے چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت بیوی کو دیکھ کے مسکرانا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ نے اس پر رزق کی فراخی کا وعدہ نہیں کیا۔ پھر 13واں عمل، 13ویں کنجی جو ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
صلہ رحمی کرنا، جہاد کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، اور پانچواں فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا۔ اب یہ حدیث مبارکہ جب سنائی جاتی ہے نا تو بیویوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہی پریشان ہونے کی بات نہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور آپ کے اپنے حقوق ہیں۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کا کیا مطلب کہ وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی کو خیال ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے دیکھا کہ عمل اس کا کوئی بہت خاص تو نہیں کہ ساری رات تہجد پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے۔ ہاں ایک بات تھی، اس کے گھر میں 2 سور بندھے ہوئے تھے اور وہ پہلے ان کو کھلاتا تھا، بعد میں خود کھاتا تھا۔ تو تیسرے دن اس نے کہا کہ میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے تو آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا، آپ مجھے بتائیں آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ سنو، جو سور بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے والدین ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسا تان کیا تھا کہ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، مگر میرے تو والدین ہیں، میں آتا ہوں تو پہلے ان کو کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے ماں باپ جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ان کی خدمت کرنے پر اگر اولاد کے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں تو جو ماں باپ نیک ہوں گے ان کی خدمت کرنے پر اولاد کو کیا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے باپ مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ رزق کی 14ویں کنجی ہے دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا۔ یہ عادت کی بات ہے، جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بھی بن سکتی ہے۔ ہر وقت باوضو رہیں اور جب وضو رکے پھر وضو کر لیں، کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی آسان ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ 9 گھنٹے کا لمبا آپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور آپریشن کے دوران میں اپنے کولیگ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جوائن کر لوں گا، آپ لوگ اس کو آگے پروسیس کریں۔ وہیں آپریشن تھیٹر میں نے مصلی بچھایا ہوتا ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ اپنے گلوز پہن کے آپریشن کے لیے آ جاتا ہوں اور میری نماز اس وقت بھی قضا نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک آپریشن کرنے والا ڈاکٹر اس حال میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتا تو کاروباری لوگ یا دوسرے لوگ کیسے بہانہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الوضوء صلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار تو ہوتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے، تو وضو شیطان کو دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی باوضو گزاری ہو اور پھر آخری وقت میں اس کو بے وضو موت آ جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ موت بھی وضو والی عطا فرما دیتے ہیں۔
17ویں کنجی ہے دعا. ہاں 15ویں کنجی ہے چاشت کی نماز پڑھنا. چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں. جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین پر پاؤں رکھے تو پاؤں جلنے لگے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. وہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. ہمارے اکابر صبح جب رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پر بیٹھ کر صلاۃ الضحیٰ پڑھ کے دعائیں مانگتی تھیں تو اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے تھے. سولہویں کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کو وسیع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا نہیں تھا کوئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تیمارداری کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حاجہ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ضرورت نہیں. عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے کام آ جائے گا. انہوں نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے اور وہ ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. آپ ان کے یقین کا اندازہ لگائیے کہ اتنا یقین تھا کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے والے کو اللہ کبھی فاقہ نہیں دیتے. ستویں کنجی ہے دعا کرنا. ایک صحابی نے نبی اسلام کی خدمت میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں. نبی اسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے سب قرضے ختم کر دیے. اگر ہم ان 17 باتوں کو سامنے رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیوں کو دور کر دیں گے. مانگنے کی کمی ہے. شاعر نے عجیب بات کہی، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت دینے والی ذات ہے، بہت دینے والی ذات ہے. عرفات کے میدان میں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے میاں نے دعا مانگی، اللہ مجھے دے 900 کروڑ روپیہ، اللہ مجھے دے 900 کروڑ روپیہ. تو لاہور کا ایک نوجوان قریب بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا بابا جی اتنے؟ کہتے پتر تیرے کو نہیں مانگے اللہ کو مانگے جائے. تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اس سے تھوڑا مانگے، اللہ سے مانگے جو مانگو. تو اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرما دیتا ہے. میری دعا ہے کہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں سے بچائے اور اپنی عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو کلمات یہ آج پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. پڑھتے
پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ فقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ روز پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل تو آتا صحیح مگر پڑھیں ضرور. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اذکار ول دل یار ول، دست وقار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچواں عمل ہے مراقبہ. مراقبہ ہمارے تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے. طریقہ بڑا آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. چند دن مراقبہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور ان کی زندگی میں اللہ کی محبت کو بڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس محنت کی حقانیت کی دلیل بھی یہی ہے کہ اس سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. ایک عمل کا پتہ چلے کہ جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو بندہ تو اس پہ قربان ہو جائے. تو ہم مراقبے کو پابندی کے ساتھ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزاریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے پھر دعا کر لیں.
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف دوڑتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجیے میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہم کیا کریں ہمارا نفس ہمارا ہے شیطان بد وقت پیچھے لگا ہے اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے اور شیطان پر وقت سے پیچھا چھڑا دیجیے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما نہ ہمارے پاس حقوق ہے نہ رنگ ہے نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے اللہ ہمیں قرض کھا دیجیے ہماری بے بسی اور بے کسی پر رحم کر دیجیے اللہ کرم کر دیجیے اللہ وہ میرے کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو احرام مانگ کے نکلتے ہیں کوئی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے کوئی حضرت اس کو بوسے دیتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نقل پڑھتا ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب کو شامل فرما دیجیے اور ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے اور اپنے پیارے حبیب صاحب کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار عطا فرما دیجیے پروردگار عالم ہمارے پاس تو بہت سارے حاجات ہیں اور آپ قاضی الحاجات ہیں پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو پورا کر دیجیے اس پورے مجمع میں جو دوست موجود ہیں جو ان کی حاجات ہیں اللہ اپنی رحمت سے پورا کر دیجیے پروردگار اعظم مہربانی کا معاملہ فرما اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں خزانوں کے دروازے کھول دیجیے اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجیے اے اللہ تیرے بندے کتنا دور قریب سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں امید لے کے آئے ہیں آپ خوش ہو جائیں گے اور دلوں کو منور کر دیں گے اے اللہ ان کی امیدیں پورا کر دیجیے پروردگار اعظم مہربانی کا معاملہ فرمائیے ارے گناہوں کو نہ دیکھیے اپنے محبوب کے گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارا ملک اس وقت بدحالی بحرانوں کا شکار ہے بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے اور اللہ بدامنی کو امن میں تبدیل فرما دے جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے تبدیل فرما اللہ مدارس جارحیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوٹی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما پروردگار عالم اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اس مجمع میں جو دل کی نیک مرادیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا اے اللہ یہاں کے مقامی لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اجتماع کی تیاریاں کی کوشش کی اے اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجیے اور جنہوں نے اس کی اجازت دی ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے اے اللہ اس پورے ملک پر برکتیں عطا فرما دیجیے جو اے اللہ ان کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی
سیدنا محمد و آلہ. اے اللہ ہمارے بعض دوستوں نے دعاؤں کے لیے نام لے کر کہا تھا، اے اللہ وہ ہمارے ان کاموں میں بڑے معاون لوگ ہیں، پروردگار عالم ان کی سب پریشانیاں ختم کر دیجئے اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے اور ان کی امیدوں کو پورا فرما دیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.